بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ قرآن پاک نے جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو خدا کے حق کے ساتھ بیان کیا ہے، اور خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور خدا سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، بلکہ خدا کا شکر ہے دونوں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم واقعی خدا سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں خدا سے اجر چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ، یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق ہوگے اور ان کے حقوق کو پامال کر کے تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ والدین کے شکر گزار رہیے۔ محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شرافت کا اولین تقاضا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا وجود کے محسوس سبب والدین ہے۔ پھر والدین ہی کی پرورش اور نگرانی میں ہم پلتے اور بڑھتے اور شعور کو پہنچتے ہیں، اور وہ جس غیر معمولی قربانی، بے مثل جان فشانی اور انتہائی شفقت سے ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہمارا سینہ ان کی عقیدت مندی و احسان مندی اور عظمت و محبت سے سرشار ہو، اور ہمارے دل کا ریشہ ریشہ ان کا شکر گزار ہو۔ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرے اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات نہ کرے جو ان کو ناگوار ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم ان کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جل کہہ دو۔ دراصل بڑھاپے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت کا احساس بڑھ جاتا ہے، اسی لیے ذرا ذرا سی بات بھی بڑی محسوس ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا اس نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کسی قول و عمل سے ماں باپ کو ناراض ہونے کا موقع نہ دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور خدا کی ناراضگی والد کی ناراضی میں ہے، یعنی اگر کوئی اپنے خدا کو خوش رکھنا چاہتا ہے تو اپنے والد کو خوش رکھے۔ والد کے ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو۔ دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ کو خدا نے اس کا موقع دیا تو دراصل یہ اس بات کی توفیق ہے کہ آپ کو خود کو جنت کا مستحق بنا سکے اور خدا کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ ماں باپ کی خدمت ہی سے دونوں جہاں کی بھلائی ہے، سعادت اور عظمت حاصل ہوتی ہے اور آدمی دونوں جہاں کے آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اور اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، 3 بار فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا، اے خدا کے رسول، کون آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت والدین کو جہاد جیسی عظیم عبادت بھی ترجیح دی۔ ایک صحابی کو جہاد میں جانے سے روک کر والدین کی خدمت کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں زندہ ہے۔ ارشاد فرمایا، جاؤ اور ان کی خدمت کرتے رہو، یہی جہاد ہے۔
ماں باپ کا ادب و احترام کیجیے اور کوئی بھی ایسی بات یا حرکت نہ کیجیے جو ان کے احترام کے خلاف ہو۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہے اور جنت میں داخل ہو؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں، خدا کی قسم میں یہی چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ والدین زندہ ہے؟ ابن عباس نے کہا، جی ہاں، میری والدہ زندہ ہے۔ ابن عمر نے فرمایا، اگر آپ ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں گے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں گے تو ضرور جنت میں جائیں گے، بشرط یہ کہ آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا، ایک سے پوچھا، یہ دوسرے تمہارے کون ہے؟ اس نے کہا، یہ میرا والد ہے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو، نہ ان کا نام لینا، نہ کبھی ان سے آگے چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔ والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آئیے۔ عاجزی سے بچے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ان کا مرتبہ کا لحاظ رکھو اور کبھی ان کے سامنے بڑائی نہ جتاؤ، نہ ان کی شان میں گستاخی کرو۔ والدین سے محبت کیجیے اور ان کو اپنے لیے باعث سعادت و اجر عظیم سمجھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں، جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بری نظر ڈالتی ہے، اس کے بدلے میں خدا اس کو ایک حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلوایا۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے شخص سے تحقیق فرمائی تو اس نے کہا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست و قوی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور بوڑھے کی لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ماں باپ اگر غیر مسلم ہو تب بھی ان کے ساتھ سلوک کیجیے اور ان کا ادب و احترام اور ان کی خدمت برابر کرتے رہیے۔ البتہ اگر وہ شرک و معصیت کا حکم دے تو ان کی اطاعت سے انکار کر دیجیے اور ان کا کہنا ہرگز نہ مانیے۔ اور اگر ماں باپ دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے تو ہرگز ان کا کہنا نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے پاس میرے والدہ آئے اور اس وقت وہ مشرکہ تھی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہے اور وہ اسلام سے متنفر ہے، کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی رہو، ماں باپ کے لیے برابر کی دعا بھی کرتے رہیے اور ان کے احسانات کو یاد کر کے خدا کے حضور گڑگڑائیے اور انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کیجیے۔ اور خدا کا ارشاد ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن پر میری رحمت فرمائی۔ یعنی اے پروردگار، بچپن کی بے بسی میں جس رحمت اور جانفشانی و شفقت و محبت سے انہوں نے میری پرورش کی اور میری خاطر اپنے عیش کو قربان کیا، پروردگار اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کا محتاج ہے۔ خدایا، میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ان کی سرپرستی فرما اور ان کے حال پر رحم فرما۔ ماں کی خدمت کا خصوصی خیال رکھیے۔ ماں طبعاً زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے اور آپ کی خدمت و سلوک کی نسبتاً زیادہ ضرورت مند بھی، پھر اس کے احسانات اور قربانیاں بھی باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے دین نے بھی ماں کا حق زیادہ بتایا ہے اور ماں کے ساتھ سلوک کی خصوصی ترغیب دی ہے، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس کے ماں تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے پھری اور تکلیف ہی سے جنا اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی یہ تکلیف دہ مدت 2.5 سال ہے۔ قرآن نے ماں باپ دونوں کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے خصوصی ساتھ ماں کی فہم دکھ اٹھانے اور کٹانیاں جھیلنے کا نقشہ بڑے ہی اثر انگیز انداز میں کھینچا ہے، اور نہایت ہی خوبی کے ساتھ نفسیاتی انداز میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ جان نثار ماں باپ کے مقابلے میں تمہاری خدمت و سلوک زیادہ مستحق ہے،
اور پھر اس حقیقت کو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا، اے خدا کے رسول، میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ۔ حضرت جامع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ علیہ، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے اس معاملے میں مشورہ لوں۔ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہاری والدہ زندہ ہے؟ جامع رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں زندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے۔ اگر زندگی میں خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر خدا سے دعائیں مغفرت کرتے رہیے۔ توقع ہے کہ خدا آپ کی کوتاہی سے درگزر فرمائے اور آپ کو شمار اپنے صالح بندوں میں فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کی نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کو پایا، دونوں کو اسی حالت میں انتقال ہو گیا، تب اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اس کی اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے۔